سی ڈی کا حکم کیا ہے؟ درست ہے سی ڈی بغیر تصویروں والی صحیح ہے۔ چمڑے کے موزوں پر مسح کس طرح کیا جائے؟ انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف آئے۔ ایک مرتبہ چمڑے کے موزے پہننے کے بعد کتنی نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں؟ عام حالات میں مقیم آدمی 3 دن 1 دن 1 رات اور سفر میں 3 دن 3 رات تک۔ احمد بن حنبل وہ ببانگے دہل لکھ چکے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے، اور 3 طلاق کو 1 سمجھنا یا 2 سمجھنا خلاف شرع ہے۔ بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے ملنا اپنی ایک بیٹی بہن اور ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ بہت سے لوگوں کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بغیر عذر کے جبکہ آستین موجود ہے کونی یا کھلی ہوئی ہو یہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر جماعت کے دوران سامنے کی صف میں سے کوئی چلا جائے، مثلا وضو ٹوٹے ہے تو پیچھے والا شخص آگے بڑھنا چاہیے اس کو آگے۔ اگر کلاس میں پڑھتا ہوں اس میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی تو کیا میرا پڑھنا صحیح ہے؟ ایسی پڑھائی حرام ناجائز ہے اور ایسی کمائی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا اور ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر اتوار کو قرآن خوانی کرتے۔ دن متعین نہ کریں، البتہ یوں کہو کہ اس دن آپ کو فرصت ہوتی ہے اس لیے متعین ہے، خیر ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی کوئی بھی چیز جیسے آج کل آموں کا زمانہ درختوں سے گر جائے اٹھانا بالکل غلط ہے، کہ میں نے سنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نہیں، آپ نے غلط سنا ہے، نہیں اٹھایا گا۔ اگر اٹھانا بھی ہے تو ایک طرف رکھ لو۔ ایک شخص اپنے گھر والی کو غصے میں 3 طلاق کی نیت سے دیتا ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ، اور وہ نکل گئی، زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے، طلاق 1 ہوئی یا 3 طلاق ہوئی، طلاق بائن ہو گئی ہے، لفظ طلاق قاف نہیں کہا گیا، اس لیے 3 کے حکم میں نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ آئندہ کے لیے نئے مہر اور گواہوں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ ایصال ثواب کے طور پر صدقہ خیرات وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایصال ثواب کے طور پر مسجد میں پیسے سب سے بہترین ایصال ثواب مگر مرثے کے میر۔ کیا یہ ثواب پر حافظ پڑھ سکتے ہیں؟ جو بہت اچھا، یہ کام کر لو چلو۔ بدعتی کیا یہ کہنا درست ہے کہ کاش کہ میں گدھا ہوتا اور مدینے کی گلیوں میں چکر ہوتا؟ نہیں، وہ گدھا ہوتا اور ادھر ہی ہوتا اور کھارکار ان کو دوڑاتے رہتے، ابھی بھی وہ گدھوں سے کم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو سنت کے خلاف دوسرا نظریہ رکھے وہ احمق ہے، اور احمق کا انتہا گدھا ہے۔ نتیجتاً بدعتی گدھا ہی ہے اگرچہ اس کی شکل انسانوں کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں مقیم مسلمان سود پر مکان خریدتے ہیں یا پھر سود پر کاروبار کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ مقیم مسلمان شراب کا کاروبار نہیں کر سکتے، مسلمان کے لیے یہ دھندا کہیں جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ امریکہ برطانیہ مسلمان نکاح کی جگہ زنا کرنے لگے، تو جو جواب اس کا ہے وہ اسی کا بھی ہوگا۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، مسجد کو نماز کے لیے بہت تکلیف سے جاتا ہے، سورہ تغابن کا عمل اپنا ہے۔ میرا دوست شہباز کافی بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ میرے نانا اور میرے دوست کے والد جو کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرے، دعا ہو گئی ہے، انگریزی لکھا کرو، دعائیں اچھی ہوگی۔ حبیب احمد خان مرحوم کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میرے لیے دعا فرمائے، بہت پریشان ہو، اللہ پریشانی دور فرمائے، ملازمت جلدی مل جائے، بہت زیادہ جلدی نہ کرے دیوانے ہو جاؤ گے، بس اللہ پر چھوڑ دو اور دعا کرتے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اے اللہ گناہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ حدیث جھوٹی اور موضوع من گڑت ہے، اس کو حدیث رسول کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کی تھی، مولانا لدھیانوی نے جنگ میں شائع کی تھی۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ حدیث جھوٹی اور موضوع من گڑت ہے، اس کو حدیث رسول کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کی تھی، مولانا لدھیانوی نے جنگ میں شائع کی تھی۔ وضو کے بعد چہرہ رومال سے پوچھنا جائز ہے، نہ پوچھنا بہتر ہے۔ چونٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنات ہے، اس کو مارنے میں کوئی مرض یا جنات کا دورہ پڑتا ہے، قصدن نہ مارے، جب تنگ کرنے لگے ان کو دوسرا رخ دے دے۔ شرعاً ضرر رساں جانور مارنا جائز ہے۔ میں ایک چھوٹی سی دکان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کون سے دن شروع کی جائے؟ بدھ کے دن۔ میں اپنی دکان کا نام آپ کے مدرسے کے نام پہ رکھ رہا ہوں، کوئی بید بھی تو نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی احسن ٹیلر، ٹھیک ہے، بشرطے کے کام بھی احسن ہو، چوریاں ووریاں نہیں کرنا۔
سگریٹ پینے والے سے ہاتھ ملانا کیسا جائز ہے؟ کسی حدیث قرآن میں ہے ایسی بات؟ سگریٹ پینے والا مسلمان ہے اور مسلمان کے ساتھ لین دین جائز ہے. یہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. تو اندھا ہو چکا ہے. میں ایک کمپنی میں سروس کرتا ہوں, میں اس کمپنی میں خرید فروخت کرتا ہوں جس میں دکان والے کمیشن کی صورت میں کچھ رقم دیتے. آیا وہ رقم میرے لیے جائز ہے؟ جب ایک معلوم اور متعین چیز ہے تو جائز ہے. پوچھنا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی نے کورٹ میں جا کر کورٹ میں خود ہی سے نکاح کر لیا اور عاقل بالغ ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر بچے نے اپنی دادی کا دودھ پی لیا تو اس بچے کو نکاح میں چچا نے اپنی بیٹی دے دی, تو جائز نہیں ہے. وہ تو دادی کا دودھ پینے کے بعد وہ بھی دادی کا بیٹا ہو گیا تو چچا کا بھائی ہو گیا, تو بھتیجی سے نکاح حرام ہے. میں نے قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنی دادی کو بخش دیا, کیا اس کا سارا ثواب میری دادی کو مل جائے گا یا مجھے بھی کچھ ملے گا؟ آپ کے پاس 200 روپے ہیں, آپ نے کسی کو دے دیے, پھر آپ جیب ٹٹولتے رہے کہ 200 اور بھی باقی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید نہیں ہوئے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے, دانت مبارک شہید. فکسرت رباعیتہ, آپ کے 2 دانتوں پر تو اتفاق ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 دائیں 2 بائیں دونوں طرف شہید ہوئے. ایسی کوئی روایت نہیں جس میں ہو کہ حضرت کے دانت شہید نہیں ہوئے. وہ صاحب علم غلط کہتے ہیں. گھر میں ماں باپ کو دفن کرنا صحیح نہیں ہے, یہ انبیاء کی شان ہے. برائے میرے بات پر مختلف فرمایا کہ دجال براہ راست خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا یا خدائی صفات کا دعویٰ. دجال دونوں دعوے کرے گا, کہیں اپنے آپ کو نبی کہے گا, کہیں خدا کہے گا. زیادہ راجح یہ ہے کہ وہ الہ ہونے کا دعوے دار ہوگا. داڑھی کو کالا رنگ دینا صحیح ہے, مکروہ ہے. عورت اور زوج دونوں بوڑھے ہوئے تفصیل سے. واہ واہ, بوڑھوں کو شوق ہو گیا جوان ہونے کا, واہ بھائی واہ. سفید داڑھی پر کالا رنگ لگانا یا کلر کرنا جائز ہے. صرف سب سے پہلے نمرود نے اور پھر فرعون نے داڑھی کالی کی تھی. حدیث شریف میں ہے کہ جو اس طرح کرے اس پر لعنت وارد ہوئی ہے. البتہ مجاہد کو اجازت ہے, اور اسلام کی عزت کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں یا جس کی بیوی بہت جوان ہو اور خطرہ ہو کہ گھر بگڑ جائے گا, اجازت ہو جائے گی. داڑھی کو خوبصورت بنانے کے لیے سائڈوں سے کاٹنا جائز ہے. بہت زیادہ خوبصورت اور ٹیڑھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ داڑھی بہت بڑی بھی نہ ہو اور داڑھی بالکل ایک قبضے سے کم بھی نہ ہو, اور جو شعرات ادھر ادھر منتشر ہو جائے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کتاب الحج بخاری میں ہے کہ ابن عمر حج کے موسم میں مینا میں کھینچی لے کے بیٹھتے تھے. ان کے بال بہت لمبے لمبے بکھرے ہوئے ہوتے تھے, داڑھی کے انہیں کاٹتے تھے اور فرماتے تھے وحشی نہ بنا کرو. اس دن ہوائی جہاز کی خدمت کرنے والا ایک بہت بڑا داڑیل دیکھا. یہ جو لاٹھی کھڑی ہے اس سے بڑی داڑھی تھی اس کی. ہمارے قریب اچانک آیا, ہم ڈر گئے کہ شاید کہیں سے کوئی جانور آ گیا. میں نے کہا حدیث کے مغز سے بے خبر ہے اور دعویٰ کرتے اہل حدیث ہونے کا. حدیث میں ہے سبحان من زین الرجال باللحیٰ, پاکی اس اللہ کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑھی زینت بنا کے دی ہے. زینت تب ہوتی ہے جب انسانیت کے حدود میں ہو. اتنی بڑی داڑھی کہ غسل خانے میں پھنس جائے, راستے میں کہیں رک جائے اس کی وجہ سے, یہاں تک کہ بہت بڑے حادثات اس سے ہوئے. نامناسب بات. امام اعظم ابو حنیفہ سے مسند میں منقول ہے کہ زینت تب ہو جب حدود شرع کے مطابق. داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن وجوب کے حکم میں ہے, یعنی وجوب قریب الفرض ہے. میں آپ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ مشرق سے ایسے ظاہر ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کا حال سے نیچے نہیں اترے گا, اور وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, اور یہ لوگ اس وقت تک دین اسلام میں واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ تیر جو کمان سے نکلے واپس اپنے آپ نہیں آئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نشانی یہ کہ وہ لوگ اپنی داڑھیوں کو منڈانے کے عادی ہوں گے. فتح الباری. درست ہے, خطرناک بات ہے. داڑھی حدیث کی روشنی میں کتنی ہونے چاہیے؟ ایک قبضہ, ایک مشت, کہ ایک آدمی کے ایک مٹھی کے برابر ہو, اور ایک مٹھی سے کم اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ نہ. باہر شرع کنز فتح القدیر شرع ہدایہ میں ہے وَأَمَّا دُونَ الْقَبْضَةِ,
فلم یبہ احد من العلماء، مٹی سے نیچے داڑھی رکھنا کم کرنا کسی عالم نے کبھی جائز نہیں کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے داڑھی منڈانے والے شخص کا نام کیا ہے؟ بظاہر تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے ابلیس نے ہر برائی سکھائی ہے، تفسیر مدارک میں ہے ہر برائی کا پہلا رنگ ابلیس نے ڈالا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا مشہور بادشاہ جلال الدین اکبر کو پہلے داڑھی مونڈا ہے، اس سے پہلے کسی نے داڑھی نہیں مونڈائی۔ سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہاں مسلک حنبلی رائج ہے، اور وہاں اس بات کی قید نہیں کہ داڑھی منڈا نماز پڑھا رہا یا داڑھی کاٹنے والا، اور اکثر مصری پینٹ شرٹ میں ملبوس جماعت کرواتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں کیا کریں؟ آپ ان کی اقتداء میں نماز نہ پڑھیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ پڑھیں۔ دین تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ سعودی تبدیل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے شیعوں میں اور یہاں کے شیعوں میں کوئی فرق ہے، وہ زیادہ ناکارہ ہے۔ حضرت کے روزے مبارک پر جا کر کون سا درود پڑھے؟ درود ابراہیمی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ کافر کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں، تو پھر درس نظامی کے بعد مصنفین اور ماتن بھی کافر تھے، کون سا مسئلہ اس کے لیے دعا ہوتی ہے؟ پاگل ہے تو، تیرا دماغ خراب ہے۔ درس نظامی میں کوئی کافر نہیں ہے۔ متنبی کے متعلق آخر کار وہ بھی توبہ کر چکا تھا۔ ایک آدمی نے سنا ہے کہ وہ فرما رہے کہ دارالحرب میں سودی کاروبار جائز ہے۔ دارالحرب میں مسلمان جب حربیوں سے مجبور ہو تو مجبوراً سود دے گا، خود سود پر راضی نہیں ہوگا، راضی خوشی سے سود نہیں لے گا۔ لاہور میں پڑھتا رہا، ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ شہر کے دھوبی سے کپڑے دھوتے ہیں وہ مردار ہے، وہ غلط ہے۔ وہ مفتی نہیں ہے، وہ مفتی ہے۔ فتویٰ یہ کہ اگر ناپاک پانی سے بھی کوئی کپڑے دھوئے اور وہ سوکھ جائے اور اس پر کوئی ناپاکی کا اثر نہ ہو، نہ بو آ رہی ہو، تو کپڑے پاک۔ ایک شخص دن میں 2 عمرے کر سکتا ہے بالکل، اور ہر دفعہ سر پر چھرا پھیرے گا، جیسے بال اتار رہے، بھلے بال نہ ہو تب بھی وہ اسی طرح ہی چھرا پھیرے گا۔ کیا دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر چلنا تکبر کی نشانی ہے؟ جی ہاں۔ اگر نومولود کی ناک کی نالی سے دودھ پلانے والی کا دودھ پیٹ میں چلا جائے تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اگر نومولود کے یہ اگر پختہ بات ہے کہ خالص دودھ کی مدت میں اس کے بدن میں داخل ہو چکا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ رضاعت کے لیے منہ کا راستہ ضروری نہیں۔ بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دودھ پلایا، اب میں اس آدمی اپنے رضائی بیٹے کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو دودھ پلایا تھا، اب میں اس آدمی یعنی اپنے رضائی بیٹے کے بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ ناجائز، غلط۔ خالد کی بیوی عارفہ نے اسما کا دودھ پیا ہے، اور عارفہ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام حفصہ ہے۔ محمود نے بھی اسما کا دودھ پیا، اب محمود کا نکاح حفصہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر رضائی خالہ یا خالہ کی لڑکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ دارالفتہ کو بھیج دیا جائے۔ دارالفتہ سے مراد ہمارا اپنا دارالفتہ ہے، کوئی اور دارالفتہ نہیں۔ ایک خاتون ہے، ان کا نام ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی ہے، دین کا بیان درس کے ذریعے دین کی خدمت کر رہی، کیسٹ بازار میں مل جاتی ہے۔ علماء نے کہا ہے اس کے بیان میں دین کے بجائے بے دینی زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک صحیح ہے کہ جو حضرات ڈاکٹر اسرار کے لوگ جو رات 8 سے 10 تک تراویح ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھاتے کہ یہ طریقہ غلط طریقہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی اعتماد علماء کو نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے وفات سے 2-3 سال پہلے سلسلہ عالیہ اسراریہ کے عنوان سے 3-4 قسطوں میں بینات میں ان کا رد کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پر علماء کو اعتماد نہیں ہے۔ دعائے ختم قرآن اللہم آنس واشتی ثابت ہے یا نہیں، اور ثبوت ہے اس کا؟ دعائے تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا مانگی گئی، یہ عمل کیا گیا تو یہ فیصلہ ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا جو کہ آیت اس کے ساتھ وقنا عذاب القبر وقنا، یہ بھی جائز ہے، البتہ پہلے آیت والی دعا پڑھ لے پھر کچھ وقفے سے یہ الفاظ کہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ محترم مقام مفتی صاحب، دعا بعد السنن بیعت اجتماعی التزام جائز ہے؟ نہیں، التزام تو فرض کے بعد دعا میں بھی منع ہے،
اور سنتوں کے بعد دعا میں بھی منع ہے۔ التزام تو انفرادی دعا کے اندر بھی بدعت ہے، ہاں یہ استحباب کی نیت سے ہو تو جائے۔ التزام امر اعتقادی ہے اور استحباب امر فعلی ہے۔ اگر کوئی شخص دعا میں یوں کہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ 1 مہینے تک فلاں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اسی مہینے میں پھر یہی گناہ کر لے، یہ بھی ایک قسم کا عہد ہے جو ٹوٹ گیا، توبہ استغفار کر لے۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد من شر ما کل ذی عین، ہوگی یہ دعا بھی عمل الیوم واللیل میں۔ آپ کے فکر و عمل وقت آپ مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ کیا دکان یا مکان کرائے پر دیتے وقت زر زبان سیکورٹی ڈپازٹ لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اعتماد کے طور پہ جائز ہے۔ کیا دم دینا حدود حرم میں؟ جی ہاں، ہدیم بالغ الکعبہ، اپنے ملک میں نہیں دے سکتے۔ اگر حاجی یا عمرہ کرنے والے کو ملک میں آ کے پتہ چلا کہ دم آ چکا ہے تو وہاں کسی ساتھی کو ٹیلی فون کرے یا حج اور عمرے والے کو کہہ دے، پیسے دے دے کہ میری طرف سے ایک بکرا یا مینڈا خرید کے دے۔ ایک شخص کی بیوی نے ایام کی وجہ سے حج کا طواف نہیں کیا، اس کے بعد پاک ہونے کے بعد کر لیا، کیا اس کو دم دینا؟ جی ہاں، 12 ذی الحج کے بعد جو فرض طواف کیا جائے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کا دم دیا جائے گا۔ کسی مدرسے میں رقم دے دے تو ادا نہیں، ہدیم بالغ الکعبہ، وہاں پر دم دینا ہوگا، کوئی گائے، اونٹ یا ایسا یا بکرا مینڈا۔ بیوی سے تعلقات میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما و اہلو، اس درود شریف کو پڑھنے کا طریقہ یہی طریقہ جو آپ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر میں لفظ را کو دوسرے والے اللہ اکبر کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ مغرب و عصر کے درمیان میں نہ بیٹھے، مغرب کے بعد بیٹھ جائے، اعتکاف سنت نہیں نفل ہو گیا۔ 21ویں مغرب معتکف سنت اعتکاف کے لیے مسجد میں گرے گا۔ ایک پیر پر آمنت باللہ پڑھنا، ایمان مفصل پڑھنا یا ایمان مجمل دونوں پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ عیسیٰ کے زندہ ہونے کے دلائل موجود ہے، کیا حضرت خضر کے زندہ ہونے کی بھی کوئی دلیل ہے؟ دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس طرح کہے یا اللہ جو کچھ میں نے قرآن شریف پڑھا ہے اس کا صلاح فلاں فلاں کو عنایت فرمائے، تو کیا پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے تو کہا کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو دے دیں۔ 100 روپے آپ اٹھا کے کسی اور کو دیں، پھر کہے کہ وہی 100 روپے میرے پاس بھی رہ جائے۔ ہی خیالست محالست جنو، البتہ یوں کہیں کہ اس اچھے کام کا آپ کو ثواب ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی اصل ہے شریعت میں؟ نیز معاصر الدیانوی نے آپ کے مسائل کا حل میں 2 حدیث نقل کی جو ضعیف ہے، اور یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ کیا بخاری شریف و مسلم کی حدیث میں کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان مرا ہے یا کافر؟ تو اس شخص نے کہا کہ کافر مرا ہے۔ آپ نے فرمایا لو مات مسلما لبلغہ، اگر وہ مسلمان مر چکا ہوتا تو تیرے حج کا ثواب اس کو مل جاتا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں کوئی ذوق نہیں۔ بہت سے طلباء کو مدارس عربیہ میں داخلہ نہیں دیا گیا، انہوں نے بریلوی مدارس میں داخلہ بہت اچھا کیا، تاکہ اچھے لوگ بریلویوں کے ہاں پہنچ جائے اور اللہ ان کو شرک و بدعت سے نجات دے۔ اصل میں صورتحال یہ نہیں ہے، طلباء جہاد کے ناکام ہونے کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، اور مدارس میں جگہ نہیں۔ ہمارے ہاں 2000 کا داخلہ ہوا ہے اور اب بھی 10,000 اور آ رہے ہیں، ہم کہاں سے داخلہ دیں گے، کہاں رکھیں گے ان کو؟ صرف 1 مہینے کے 4 سے لے کے 6 لاکھ روپے کا خالی آٹا آتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ صرف 1500 طلباء کا یہ حال ہے، اگر یہ 5000 اور 10,000 ہو گئے تو 1 مہینے کے خالی آٹے کا خرچہ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ وصول کرنا آپ لوگوں سے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تو اگر زکوٰۃ 1 لاکھ آ جاتی ہے تو 25 یہاں دیتے ہیں جہاں 24 گھنٹے رہتا ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور 75,000 شہر میں بانٹتے ہیں تاکہ لوگ اس کو اچھا سیٹ صاحب کا ہے۔ اس کو یہ عقل و غیرت نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، ہزاروں مسافر طلباء رہ رہے، آ کے یہاں انتظامیہ سے معلوم کر لیں کہ بھائی خرچہ کتنے مہینے کا ہے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ ہم تو یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے صبر نصیب فرمایا ہے، ورنہ بعض اوقات دل بہت دکھا رہتا ہے۔
یہ تو چھوڑو، لوگ جا کے زندگی کے ادارے کو دیتے ہیں جو کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، صدقے کے بکرے وہاں دیتے ہیں، زکوٰۃ خیرات وہاں جمع کرتے، جی وہ بڑا کام کر رہا ہے، اور ہم جو قرآن و سنت بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور عرب و عجم کے طلباء مسافر ہیں، یہ کام اس کو نظر نہیں آتا. اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پینگوڑا ڈالا ہے کہ عورت زنا کر کے بچہ دے آرام سے یہاں ڈالے، میں اس کا دادا بنا ہوا پالوں گا اس کے لیے. حرامیوں کے لیے پینگوڑے لٹکا ہے، آپ کے خرچے پر حرامیوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور نمازی اور ایرونچی دونوں ایک خرچے سے، مسلم اور غیر مسلم آپ کی زکوٰۃ اور صدقے سے مرزائی اور قادیانیوں کا علاج معالجہ جاری ہے. میں جب ریسٹ ہاؤس میں تھا، عرفان حیدر عابدی ہے وہ دوسرا مر گیا حادثے میں، وہ بیمار ہو گیا تھا. ایک رات میں 3 مرتبہ یہ شخص گاڑی میں آیا ہے گارو ریسٹ ہاؤس، ایک رات میں 3 مرتبہ. مجھے کہتے ہیں دعا کریں. میں نے کہا میں تو لعنت کرتا ہوں آپ کے اوپر، میں کیوں دعا کروں گا؟ آپ تو دشمن خدا اور رسول کی خدمت کر رہے ہیں جو صحابہ کے مقابلے میں یہاں کے بیمار ہوا ہے. غیرت لوگوں میں کہاں ہے؟ لکھا ہے کہ خدمت خلق کی روح سے خدا کی نظر میں مولانا فضل الرحمان بڑھے یا عبدالستار ایدی. عبدالستار ایدی تو پرلے درجے کا زندیق اور ملحد ہے، اس کا فضل الرحمان کے ساتھ نام لینا تیرا منہ توڑ دینے کا قابل ہے. فضل الرحمان تو اہل حق کا نمائندہ ہے، اسلام کا مینار ہے. زنادقہ اور ملاحدہ کا نام بزرگوں کے سامنے لیتے ہو، شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ جو کہتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب کے میں خدمت کرتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے. جہاں نمازی و ہیرونچی ایک ہے، اور جنہوں نے زنا کو ترویج دینے کے لیے پنگوڑے لگائے ہیں، اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں سودی رقمیں دے دو، انہیں آپ اسلام کے خادم سمجھتے ہیں. اسلام کو مذاق بنایا ہے آپ نے. حالت احرام میں سردیوں میں شال یا کوئی گرم چادر اوڑھنا، چادر اور شال تو بے شک اوڑھے، سر نہ ڈھکے اور خاتون چہرہ نہ ڈھکے. حالت احرام میں ٹوپی یا امامہ نہیں پہن سکتے. نماز حالت احرام میں سر ڈھک کے پڑھنا چاہیے یا سر کھول کر. حالت احرام میں سر ڈھکنا جرم ہے. کھلے سر کی امامت، کھلے سر کی نماز. نفل روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے روزہ رہے گا. عیدین میں 3 مرتبہ گلے ملنے چاہیے، 1 مرتبہ. کسی سے دل چاہتا ہو تو 3 مرتبہ ملے، اور نہ ملنا چاہے تو کائے کے لیے گلے لڑاتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے علاقہ بلوچستان میں یہ رواج مشہور ہے کہ لوگ عید نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جا کر ہر ایک اپنے کوئی رشتہ دار کی خبر پر بیٹھ کر پڑھتے، دعا کرتے. نماز عید کے بعد قبرستان جانا ثابت ہے. مسئلہ یہ کہ جب ایک مرد وفات ہو جائے پھر دفن کرے، پھر اس کے گھر والے اس پر خوراک چیز کی صدقہ کرے. صدقہ اور خیرات مردوں کے ایصال ثواب کے لیے صرف جائز نہیں، باعث اجر و ثواب ہے. ہمارے دیہات میں صبح صادق کے داخل ہوتے فوراً فجر کی اذان ہوتی ہے. کیا اس وقت اذان دینا چاہیے؟ جی ہاں، یہی صحیح طریقہ ہے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں قد قامت الصلاۃ نہیں، فجر کی اذان کے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ہے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض. فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز یعنی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مستقل کتاب آ گئی ہے. 3 آدمیوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے احکام دعا، اور حضرت حکیم الامت نے استحباب الدعوات بعد الصلوات. امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550. ہمارے مخدوم اور بزرگ مولانا محمد عبد المعبود صاحب جو محقق عالم اور مورخ ہے، انہوں نے ابھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر کتاب لکھی ہے. اس میں میرا بھی ایک فتویٰ شامل ہے. ہمارے کتب خانے میں ہوگا، اگر نہ ہو تو اس کو کہو لا کے رکھ دے. نہیں رکھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی، وہ انہوں نے قوم سے تنگ آ کے استعمال کی. میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. گناہگاروں کو بخشواؤں گا قیامت کے دن، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اور حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے آپ بدعتی اور مشرک کو بد دعا دیں گے، فسحقا لاصحاب النار، تباہ ہو جائے یہ دوزخ کے ٹھیکیدار. فاطمہ فاتحہ دینا
اسلام میں جائز یعنی اللہ کے نام کا دے سکتے ہیں، ضروری نہ سمجھے۔ اگر ایک طرف فضائل اعمال بیان ہو تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے یا نہیں۔ فضائل اعمال بھی ایک کام ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک کام ہے، دونوں کو نہ ٹکرائے۔ جب اعمال کا درس شروع ہوا تلاوت روک لے، ان میں بیٹھ جائے، خیر کا کلمہ سن لے۔ جب خالق کی تعلیم مکمل ہو جائے تو آپ تلاوت شروع کر لیں، خواہ بلا وجہ طوفان پیدا کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا نے فضائل صدقہ صدوم میں ایک خط نقل کیا جو کہ حضرت گنگوئی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ کی خدمت میں لکھا تھا۔ اس خط کے اخیر میں حضرت اللہ پاک کو مخاطب کر لکھتے ہیں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ اس قسم کے خطوط کوئی خاص معنی نہیں رکھتے ہیں جو عقائد کے خلاف ہیں۔